رافع راج صاحب جی سر. مومن ہیلو. ہے سر؟ جی سر بالکل مومن. جی سر، تھوڑا سا اونچا بولیں گے سر؟ جی ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے لیکن کافی سلو ہے آپ کی آواز. اچھا میں بڑھاتا اب ہوں، رکو یہاں سے. ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. بولیے سر کچھ. جی سر، آپ کچھ بہتر ہے؟ ٹھیک ہے. نمازیں ومازیں پڑھتے ہیں؟ سر نہیں، نمازیں تو نہیں پڑھتا، لیکن یہ کہ علم جو ہے وہ میں نے اسٹڈی بہت کیا ہوا ہے. اسٹڈی بھی کیے ہوئے، علم بھی حاصل کیا، اس کے بعد نمازیں نہیں پڑھتے؟ یہ تو بڑی بڑی یعنی عجیب بات ہے. سر ہاں، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ میں اہل قرآن سیکٹ سے بلانگ کرتا ہوں. لو اور بھائی، ایڈم صاحب کا شکار ہے اس میں تو. لو بات کرو ایڈم میں صاحب. آ گیا آئیے حضرت سر. اہل قرآن. کیا ہے یار؟ جی خیریت، ٹھیک ٹھاک. آپ سنیں خیریت ہیں؟ بہترین بہترین. سر قرآن آپ کو کس نے دیا؟ سر قرآن تو ہمیں ہمارے ابا مرحوم نے دے دیا. اوکے، ابا محروم کو کس نے دیا تھا؟ وہ سر وہی جانے. بہترین. تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ایک ایسی بک ہے جس کے آپ کو اوریجن کا پتہ ہی نہیں ہے. ہاں بالکل. بہترین. اور تو ان آپ کا ایسی پتہ بک، نہیں ہے. سو لیٹس جی لیٹس کمپریہینڈ دس. آپ ایک ایسی بک پہ ایمان لائے ہوئے ہیں جس بک کی اے بی سی ڈی کہاں سے آئی، کس نے دی، آپ کو نہیں پتا، کریکٹ؟ یہ تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا بھائی. دیکھیں نہیں، میری بات سنیں. یہ تو ہر جی کتاب کے اوپر اپلائی ہوتی ہے نا یہ بات. نہیں ہاں ہوتی نا. کسی بائبل کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے. آپ زیادہ سے نہیں زیادہ ہوتی نا. اس کا ہسٹوریکل ریفرنس دے نہیں ہوتی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کیونکہ کچھ نہیں. میں بتا دیتا ہوں نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں، جب آپ حدیثوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں نا تو اب جی آپ کو نہیں پتا قرآن کہاں سے آیا. لیکن بائبل کو ماننے والے وہ ہاں ارلی چرچ کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ایکسپٹنس کیا اور اس کو بک فارم میں لے کے آئے. لیکن جب آپ حدیثوں کو نہیں مانتے تو آپ کے پاس اب کوئی لاجک نہیں ہے، کچھ نالج نہیں ہے قرآن کیسے بنا. ناؤ سر دیٹ از یور پرابلم، چرچ کا پرابلم نہیں ہے. ایک جی لاجک ہے میرے پاس جی کہ جی. میں اپنے فادر کو کی جو باتیں ہیں ان کو 100% مانتا ہوں. لہٰذا انہوں نے جو مجھے دیا میں اس کو بھی مانتا ہوں. بہترین. سو اگر آپ کا فادر غلط تھا تو آپ بھی غلط ہیں، اور اگر فادر غلط نہیں تھا تو آپ بھی غلط نہیں ہیں، کریکٹ؟ وہ تو پھر ثابت کرنے پر ہوگا نا. آپ بہترین. وہ کریں ثابت کریں گے. کیا؟ لیکن ایک تو چیز کنفرم ہو گئی کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کتاب کہاں سے آئی ہے. نہیں مجھے پتا ہے نا، میں نے کہا میں نے میرے فادر سے آئی ہے. اوکے، فادر سے ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ فادر کے پاس کہاں سے آئی تھی، رائٹ؟ دیکھیں میری سسٹر ہے، میرا بردر ہے، میرا کوئی بھی ہے، وہ میرے فادر سے آیا ہے. یہ نہیں سر، اس وہ کو بایولوجیکل مان وہ تو لینا بھی بایولوجیکل ایسے چیز ہے. بک بایولوجیکل نہیں نا ہوتی سر. تو یہ آرکیولوجیکل ہو گیا نا. بک بایولوجیکل نہیں نا ہوتی. اوکے، آرکولوجیکل کی بات کرتے ہیں. اوکے پرفیکٹ. ناؤ آئی ایم لونگ یو، آئی ایم لونگ یو آن دس. آپ مجھے کوئی ارلی ترین قرآن دکھا سکتے ہیں؟ کمپلیٹ قرآن کا نسخہ ارلی دکھا ترین. تو نہیں سکتا. میں نے دیکھا تو میرے پاس ہے تو صحیح، لیکن وہ یہاں میرے پاس اس وقت موجود نہیں تو میں اس کی تصویر لے کر آپ کو دکھا سکتا. اوکے، کب کا ہے آپ کے پاس؟ تقریباً 300 ایئرس اولڈ ہے. یہی وہ تھا 300 سال جس میں پرانا. 300 ایئرز اولڈ کا مطلب 300 سال پرانا نسخہ ہے آپ کے پاس. جی 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 بس 300 سال. سو کیا جی آپ کے پیغمبر جو ہیں وہ 300 سال پہلے آئے تھے؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں اس میں مینشن ہو نہیں سکتا ہے. قرآن میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہو کوئی مسئلہ سکتا نہیں. ہے. ہو سکتا ہے، جی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. اس چیز پہ میں ہو سکتا ہے پہ چلوں گا یار. میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے پہ چلوں گا یار. لو جی ٹھیک. دوستو، بھائیو، پیارو، ان کے جی جی نبی ہو سکتا ہے صرف 300 سال یہ پہلے آئے بڑا ہوں. ساحل مست بھائی تھا سن لیا؟ یار ایڈم صاحب. ہاں یہ بڑا مست تھا ایک دم. آئی ایم لونگ اٹ. بہترین. یو لونگ اٹ. بہترین تھینک یو بہترین تھینک یو. بہترین سر. سر سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 کھولیں. سورہ اسراء کی اس وقت تو میرے پاس قرآن نہیں ہے. سورہ میں اسراء کھول دیتا ہوں. میں میرے آپ پیارے بھائی کے لیے میں کھولتا ہوں. میں اسٹارٹنگ ہوں بتا نا دیں تو میں شاید یاد آ جائے مجھے سر، میں ہوں اسٹارٹنگ. نا یار، میں ہوں نا. اچھا جی جی سر. میں ہوں نا میرے بھائی کے پاس. جی سر سر میں سر آپ کے سامنے کھول کے لے کے آتا. ٹھیک سر. سہیل بھائی ایک بات یاد رکھیے گا جی کہ قرآن محمد صاحب جو ہے صرف 300 سال پہلے آئے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے ہاں گا.
जी जी ओके, अब हम ये आयत खोल रहे हैं इनके सामने। से ये भी पूछना था, मुकम्मल आ चुका या अभी आधे अधूरे फंसे हैं? जो भी इनके पास है, जो इनके पास है वो वाला खोल रहा हूं मैं। जी जी भाई ये जरा पढ़िएगा सर, क्या लिखा हुआ है? ये सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअहदी हाँ बिआहदी, बिआहदी, बिअहदिही आहदी, बिअहदिही अब बे बी अब बे है, बे है, बे है, बे है, बा डॉक्टर के बा। पास जाके अपने आंखों का भी इलाज कर लेना भाई, नुक्ता अगर नहीं दिख रहा है तो। आपका प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी छोटी है। अच्छा, अच्छा, तो जूम कर दो ना एडम साहब, जूम कर दो भाई के लिए। इससे बड़ा जूम क्या करूं भाई, कैमरा इसके पास ले जाऊं? नहीं ठीक है बिअहदिही, ठीक है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअहदिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अक्सल्लज़ी बारकना हौलहू। ये नून है या क्या है? वो है नून है ना, लिनुरियहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल नीचे क्या है? बसीर, नीचे वाले को छोड़ दें, बसीर। अच्छा जरा इसकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें जितनी भी आप कर सकते हैं। हाँ जी, सुब्हानल्लज़ी यानी कि पाक है, पाक कह सकते हैं, लेकिन मतलब इसकी डिफरेंट पाक है वो जात, पाक है वो जात, जी वो जात, वो थर्ड पर्सन में, याद रखिएगा थर्ड पर्सन में पाक है वो, हाँ। थर्ड पर्सन में कोई बता रहा है उसके बारे में। जी जी असरा बिअब्दिही, अब असरा अगर ये है, ये सिर से निकला है तो इसका जो मतलब ले ये गया, जो ले गया अपने जी, अबद जी, को, जो ले अपने- गया अपने अबद को, गुलाम को या अपने अबद बंदे को, अबद ही कह दिया, अरबी में कह दिया, आगे चलें। ठीक है। उस रात मिनल नहीं उस रात नहीं, उस रात नहीं, एक ही रात में, उस रात नहीं है, लईलन रात में, बस उस नहीं, इस नहीं, लईलम लईल आया हुआ है, उस नहीं है, रात में। नहीं उसमें इसमें अंडरस्टूड होता है, देखिए लैलन लगा है देखिए ना, देखिए अभी हम तर्जमा कर रहे हैं ना भाई, अभी हम तर्जमा कर रहे हैं ना, वर्डन फॉर वर्डन में तफसीर नहीं ना पूछी। लेट्स टेक द तर्जमा रात में। चलें आप कहते हैं रात में, लेकिन वैसे इसका अरबिक ग्रामर के मुताबिक कहां से कहां तक, जी कहां से कहां तक ले गया? मिनल मस्जिद हराम से, मस्जिद हराम से लेकर जो है मस्जिद अक्सा तक। बेहतरीन, ले गया। ठीक, तो अभी हम बात कर रहे हैं, पाक है वो जात जो ले गया अपने अबद को रात जी। में मस्जिद जी। हराम से मस्जिद अक्सा तक, ठीक है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट पढ़े सर। इसके बाद है अच्छा लजी बारकना हौलहू लिनुरियहू, बस खत्म। आगे मिन आते ही, चलो आते ही ना भी अपने अपनी अपनी निशानी भी डाल लो, ठीक है। अच्छा, जिसको हमने बरकत दी है, हमने बरकत दी है, किसने बरकत दी है? मतलब वो अल्लाह की तरफ से। नहीं अल्लाह ने नहीं, हमने बरकत दी है, जो लिखा हुआ पता है ना, जिसको हमने बरकत दी है। अच्छा मतलब जी हमने, जिसको हमने बरकत दी है। ओके नाउ मेरा आपसे सवाल सिंपल है, जी ये कौन बता रहा है कि सुबहान है वो जात जो अपने अबद को ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा? ये बात कौन बता रहा है? फिर उसके बाद मुझे बताएं कि आगे से कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है कि जिसकी सराउंडिंग को हमने बरकत दी है, ये हम कौन है और वो कौन है? देखिए ये हम और वो दोनों जो है वो अप्लाई होते हैं कुरान नाजिल करने वाली कैसे? जो मलाइका हैं। कैसे 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 इसी को समझने की कोशिश करें, आप समझे नहीं है, ये ग्रामर है। जरा म्यूट करें, आपके पास मुझे फीडबैक आ रहा है, आपकी तरफ से आ रहा है किसी और तरफ से आ रहा है? आपने म्यूट किया, हाँ फीडबैक गायब हो गया, आप ही की तरफ से आ रहा है। इस चीज को समझने की कोशिश करें। एक ही सेंटेंस में कोई है बोलने वाला, अज्यूम करें एक बोलने वाला है, उसका नाम है एक्स, एक्स है जो बोल रहा है, वो कह रहा है पाक है वो जात, प्रोबेबली वो जात अल्लाह की है, पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को, अपने अबद को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में। उसके बाद वो कहता है, वही एक्स कह रहा है, जिसकी सराउंडिंग को हमने बरकत दी है।
اب وہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے برکت دی ہے, سو لے کے جانے والا کوئی اور ہے اور برکت دینے والا کوئی اور ہے. یہ دو کون ہے وہ بتا دیں مجھے پہلے. ہیلو سر, آپ نے اگر اپنے کو میوٹ کیا تو انمیوٹ بھی کر لینا بولنے سے پہلے. ہلو جی. جی سر. تو سر ایسا ہے کہ ایک کا تو میں بتاتا ہوں, دوسرا پھر میں ایک آدھ منٹ سوچ کر پھر آپ کو جو ہے وہ اس کا پہلے سوچیں کیونکہ اصل میں دونوں کو آپ نے ملانا ہے. اگر دونوں کو ملا نہیں سکے تو گیم خراب ہو جائے گی. ایک ہی آیت دی ہے اور اب ہم تفسیر میں جا نہیں سکتے. آپ قرآن اونلی ہیں, حدیث میں جا نہیں سکتے, رہنا صرف قرآن تک ہے. اور اب آپ نے سمجھانا ہے. رائٹ 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 سر. ٹیک یور ٹائم, ٹیک یور ٹائم. آپ میوٹ کر کے ٹائم لے لیں, آپ میوٹ کر کے ٹائم لے لیں. ساحل بھائی کچھ سپر چیٹ لے لیتے ہیں کیونکہ مجھے قرآن اونلی بہت پسند ہے. میوٹ کر مجھے آئی لو قرآن اونلی. آپ تھوڑا ٹائم لیں, 5 منٹ سوچیں. اتنی دیر میں ساحل صاحب کو سپر چیٹ لیتے ہیں اور پھر آپ جب سوچ لیں گے تو بتا دینا کہ ہاں یار میں نے سوچ لیا, اب میں جواب دینے کے لیے ریڈی ہوں. بالکل ٹھیک سر. ٹھیک ہے ساحل صاحب, آپ کو سپر چیٹ لے لیں یار. پاک ہے وہ ذات جس نے اس مومن کو وہ اور جو میں پھنسا دیا, اور بے شک اللہ بہت سننے اور جاننے والا ہے. ساجد سیکنڈ پرسن آن مارس کرے ساحل تم ایڈم کے 200 کے کروا دو بھائی, ریکویسٹ آپ سے. سر ہم تو بول بول کے تھک گئے ہیں, لوگ جو ہے وہ کر ہی نہیں رہے ہیں بلکہ کر رہے ہیں, اور 1-2 دن میں جو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا, ہو سکتا فرائیڈے کی سٹریم جو ہے دوستو ساحل بھائی سوری یار, آپ کی ساحل بھائی آپ کی بات کاٹ رہا, سوری یار. میری جو ویڈیو ہے نا یار وہ بہت اچھی بن رہی ہے گانے کی, لیکن ان لوگوں کو بھی ٹائم چاہیے. 2 بندے لگے ہوئے ہیں اور مختلف پارٹس کی وہ کر رہے ہیں, ان کو ٹائم چاہیے. تو بھائی فار دا ویری فرسٹ ٹائم میں آپ کو کہہ رہا ہوں یار ابھی نہیں کرو, سیٹرڈے تک ہی کرنا. ان کو ٹائم دے دو, بہت اچھی ویڈیو بنا رہے ہیں گانے کی, تو ٹائم دے دو, کوئی بات نہیں, ابھی ٹینشن نہیں لو, بعد میں تیزی سے کرنا, ابھی ٹینشن نہیں لو. ان کو ویڈیو پوری کرنے دو. کیا مست ویڈیو بنائی ہے ساحل صاحب ابھی تک انہوں نے, کیا مست ویڈیو بنائی ہے. لیکن ابھی باقی ہم اس کو پورا ویڈیو بنا رہے ہیں, ویڈیو کے اندر ڈال رہے ہیں. جس طرح آپ نے بنایا تھا نا سنگل آپ تھے اور پیچھے سانگ چل رہا ہے, اس میں ہم پوری ویڈیو بنا رہے ہیں. رائٹ, تو یار فرائیڈے تک ان کو ٹائم دے دو, سیٹرڈے کو ہی کریں گے 200 کے کی دعوت. لیکن برائے مہربانی ابھی جلدی نہیں کرنی, ابھی جلدی نہیں کرنی. انشاءاللہ. جی سر. ہلو آگے بھائی. جی سر, آپ نے سوچ لیا سارا؟ جی سر بالکل سوچا. اس میں ایک لاجک تھوڑی سی انوالو ہو رہی. اس میں یہ جواب تو یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں اللہ کی طرف سے اللہ نے کہی. کیسے سر؟ وہ اس طرح سے کہ دیکھیں, جس طرح سے بعض اوقات میں ایسے پاز کیجیے گا. اگر آپ پاز کریں تھوڑا سا پہلے سمجھ لیں میری بات. لیٹس سے اللہ کہتا ہے سبحان ہے وہ ذات, تو اس کا مطلب ہے اللہ اپنے بارے میں بات نہیں کر رہا نا, کسی اور کے بارے میں کر رہا ہے. نہیں ایسا کیوں؟ دیکھیں فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں کہ میرا نام رافع ہے, تو اگر میں کہتا ہوں کہ رافع بہت زبردست ٹیچر ہے, تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, لیکن میں اپنے گریٹیڈ اس کے اندر آگے کریں. رافع بہت اچھا ٹیچر ہے, آگے بولیں, کیا بولیں گے آپ؟ رافع بہت اچھا ٹیچر ہے, وہ بہت اچھے کام کرتا ہے, وہ اسکول جاتا ہے, وہ پڑھائی کراتا ہے, وہ بچوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کرتا ہے. سر یہ بھی ہو سکتا ہے نا, سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ دیکھیں رافع ایک بہت عظیم ٹیچر ہے. اب میں بتاؤں کس طرح سے, ایسے کہ میں اب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کیسے بتاؤں, یہ دیکھیں یہ کیسے بتاؤں, یہ وہ اب آپ نے کانٹیکسٹ سوئچ کیا پراپرلی. That means Allah was not switching the context, right? Now here we have a bigger problem because اس آیت کو سنگولر آیت جس نے بھی بنایا وہ انسان نے بنایا. نمبر 1, it should not be singular آیت. And let me tell you, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آیت اس کو بنایا سنگولر بعد میں ہے کسی نے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کیونکہ آپ تو قرآن اونلی ہیں, تو آپ کو نہیں پتا. Now آپ کے مطابق یہ اللہ کی طرف سے آیا, ٹھیک ہے, کیونکہ اسی قرآن نے کہا ہے اللہ کی طرف سے آیا. لیکن یہاں پہ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک ہی سینٹینس میں کانٹیکسٹ سوئچ کسی لینگویج میں نہیں ہوتا. چاہے عربی پکڑ لیں, انگلش پکڑ لیں, ہندی پکڑ لیں, اردو پکڑ لیں, ایک ہی سینٹینس میں فرسٹ پرسن تھرڈ پرسن میں کنورٹ نہیں ہوتا.
جب تک کہ وہ ٹو ڈفرنٹ پیپل نہ ہوں. سر ایک چیز تو میں یہاں پر تسلیم کروں گا اور وہ بڑے ہی یعنی کہ مجھے اس وقت دقت ہو رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ تو میں نے عربک گرامر وغیرہ پڑھی ہوئی ہے کافی عرصے پہلے اور میں پڑھاتا بھی رہا ہوں اور آپ کی یہ بات میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ایک ہی سینٹینس میں خاص طور پہ جو کنٹینیوسلی چل رہا ہو بیچ میں کوئی اس میں گیپ نہ آیا ہو تو اس میں اس طرح سے ٹوچ نہیں آتا. بہترین ہو گیا سر. تھینک یو سو ویری مچ. آئی اپریشیٹ دیٹ. آپ ایٹ لیسٹ سمجھے اس بات کو. بٹ ہیلو ہیلو کتاب والا ہیلو سر آپ کی آواز کٹ گئی تھی. ریوائنڈ کر کے بولیے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن یہ کہ یہاں یہ تو میں نے ایکسیپٹ کیا ٹھیک ہے اوکے لیکن سر ایک مرتبہ آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے ذالک الکتابو کے حوالے سے وہ بات کی بات ہے. پہلے اس کو فکس کر لیں پھر وہاں پہ بھی چلیں گے. میں چلوں گا آپ کے ساتھ. اچھے بھائی ہیں آپ. گالیاں نہیں نکال رہے, بدتمیزی نہیں کر رہے, میری سن رہے ہیں, اپنی سنا رہے ہیں. تو پہلے اس کو فکس کر لیں پھر وہاں پہ چلتے ہیں. کوئی بالکل ڈھیٹ قسم کا شخص نہیں ہوں اور جو چیز مجھ آپ صحیح ہے وہ میں اس کو صحیح تسلیم کروں گا. یہ فکس ہو گیا میری طرف سے. یہ ٹھیک آپ کی بات درست ہے. تو یعنی یہاں پہ وی ہیو اے پرابلم. یو انڈرسٹینڈ دیٹ. اوکے. میں آسک یو ون سنگل کوسچن بیفور وی گو ٹو ذالکل. جی ضرور. ڈو یو تھنک کہ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ ایک سینٹنس بھی ہمیں پراپر نہ دے سکے؟ وہ تو سر جن لوگوں نے لکھا ہوگا ہو سکتا ان کی مسٹیک ہو سکتی ہے. ایک سر ریورس کرتے ہیں. آپ قرآن اونلی ہیں جی رائٹ. آپ کے مطابق قرآن اللہ کا کلام ہے کریکٹ. ہاں اینڈ یو بلیو کہ یہ پرفیکٹلی پریزرو ہے. لیکن سر قرآن اللہ کا کلام ہے یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا. ایک سیکنڈ. اگر میں ہی آپ کو دکھاؤں کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ کیا کریں گے؟ سر پھر اس میں یہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن یہ انہ لقول رسول الکریم کہ یہ تو رسول کا بالکل سر. اس سے آگے بھی پڑھیں, اس سے 2 آیتیں آگے پڑھیں. میں سمجھاؤں گا آپ کو یہ باتیں سیریسلی. یہ آپ چیپٹر نمبر 69 کے آیت نمبر 40 بول رہے ہیں نا, تو 41 42 43 کون پڑھے گا سر؟ کانٹیکسٹ میں سمجھاؤں گا. لائک سیریسلی بھائی آپ کو کانٹیکسٹ کیا مجھے پڑھانا پڑے گا؟ ٹھیک ہے سر آپ بتائیے. نہیں میں کیوں بتاؤں, کیا آپ ذرا خود پڑھیں. آپ نے کہا انہ لقول الرسول الکریم, بے شک یہ رسول کا قول ہے. اس کے بعد کی اگلی 4 آیتیں ذرا پڑھ کے بتائیں کیا ہے. سر دیکھیں مجھے یہاں تک پتا ہے کہ جو آپ سٹیٹمنٹ بول رہے ہیں قرآن کی وہ کس چیپٹر میں ہے, کس ورس میں ہے, اس کے اوپر کیا لکھا ہے اور اس کے نیچے کیا لکھا ہے. مجھے یہاں تک رکھا ہوا ہے. مجھے قرآن یہاں تک رکھا ہوا ہے اور قرآن اونلی آپ ہے, میں نہیں ہوں. سر مجھے یاد جہاں تک پڑھتا ہے وہ سورہ قیامہ اگلی آیت پڑھے نا, چیپٹر نمبر 69 کے اندر ہے, آیت نمبر 40 ہے. نہیں میں کھول دیتا ہوں یار میرے بھائی کے لیے, میرے پیارے بھائی کے لیے کھول دیتا ہوں, ٹینشن نہ ہو. یہ لے میرا پیارا بھائی. سر آپ لفظ بولیں گے آیت اور چیپٹر میں دوں گا آپ کو. یہ لیں, آپ نے یہ لفظ بولا انہ لقول الرسول الکریم, یہ آپ کے سامنے آ گیا. بالکل سر. اس سے آگے کون پڑھے گا؟ اچھا اس کے بعد ہے یہاں یہ تو کسی شاعر کا قول نہیں, کم ہی ہے کہ تم یقین کرو. ہاں ٹھیک ہے آگے, اور نہ ہی کسی کاہن کا کلام ہے, کام ہے کہ تم غور کرتے ہو. تو صحیح ہے ٹھیک ہے. یہ لے سر ختم ہو گیا. یہ تو سر ریولیشن ہے فرام یور لارڈ. کیا کروں؟ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ اس سے 2 آیتیں پیچھے پڑھیں گے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد کا قول ہے. اللہ یہاں پہ اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے کہ یہ اس کا قول ہے, رب کا اپنا قول ہے, یہ محمد کا قول نہیں ہے. اگر آپ 38 سے پڑھیں گے تو بتائے گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد کا قول ہے. نہ یہ محمد کا قول ہے, نہ یہ کسی شاعر کا قول ہے, نہ یہ کسی بے وقوف اور پاگل کا قول ہے. یہ تو تیرے رب کا قول ہے نا, اور یہ رب کا قول بھی نہیں ہے, رب کی طرف سے تنزیل ہوا ہے, ریویل ہوا ہے. سو ونس اگین بردر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا. میوٹ کیجئے اپنے آپ کو, فیڈ بیک بہت زیادہ آ رہا ہے اور بہت گندا آ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا میرے بھائی, آپ مجھے بتانا یہ چاہ رہے تھے شاید کہ قرآن جو ہے محمد کا قول ہے. آپ قرآن اونلی ہیں. قرآن اونلی اگر یہ کہے کہ یہ رسول کا قول ہے
تو بھائی قرآن اونلی تو پھر مسلمان ہی نہیں ہے. اب مجھے آپ پہ بہت بڑا شک ہو گیا ہے کہ کیا آپ مسلمان بھی ہیں. آپ ایسا کیجئے کہ مجھے فٹافٹ ذرا آیت الکرسی پڑھ کے سنائیے, پتہ لگے آپ کتنے کو مسلمان ہیں. اچھا سر, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اوکے, بہترین ہو گیا, شکر ہے آپ کو آیت الکرسی آتی ہے. تو بھائی آپ مجھے یہ پروف کرنے پہ کہ تلے ہوئے تھے کہ قرآن جو ہے وہ محمد کا قول ہے. سر یہ دیکھیں نا سر, ایک قول اور نازل ہونا, اس میں کنیکشن بن سکتا ہے. کیسے بنتا ہے کہ نازل کیا محمد پر, اب محمد نے صرف وہی کہا جو کہ نازل کیا گیا, لہٰذا یہ اوکے, قرآن جو ہے وہ. مجھے یہ بتا دیجئے قرآن کی ایک آیت میں کہ قرآن جی محمد پہ نازل ہوا ہے. جائیے, آپ تو قرآن اونلی ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. یو جسٹ آئی ایم گوئنگ ٹو لو یو. اگر آپ مجھے پورے قرآن میں یہ دکھا دیں کہ قرآن محمد پہ نازل ہوا. جائیے نہیں ہے, دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہاں رسول کا قول. اسلام کے مطابق کتنے رسول ہیں ہاں رسول قرآن تو کے مطابق؟ 20 کے سے اوپر ہے میرا خیال ہے, 20-40. اور نبی کتنے ہیں؟ نبی کا مجھے اندازہ نہیں ہے. اندازہ نہیں ہے کیونکہ قرآن نہیں بتاتا نا. ٹھیک ہے, ٹوٹل جی نبی اور رسول کتنے ہیں؟ ٹوٹل تو یہ اس کا بھی نہیں پتا, مجھے سمجھ 30-40 کیا ہو سکتا ہے. 30-40 ہوں گے. 30-40 کا نمبر کہاں سے لیا آپ نے؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. نہیں اس میں نہیں ہے وہ, یہ میں اپنا اندازے سے بتا رہا اپنا اندازہ کیا مطلب؟ کیا اندازے پہ گیم چل رہی ہے؟ قرآن آج کل اندازے پہ ہو گیا. ہوں. چلے یعنی گولی مارے اس بات کو. اب مجھے یہ بتائیے کہ قرآن میں کوئی ایک جگہ بتا دیں کہ رسول جو ہے, جو 22 رسول آپ نے گنائے, اینڈ آئی ایگری ود یو 22 نہیں ہے 24 ہے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن نہیں ہے, 22 اور 24 ڈزنٹ میٹر, بلکہ 23 ہے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. لیکن مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ یہ جو رسول ہے یہ محمد ہے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ قرآن محمد پہ آیا؟ ہاں سر, یہ قرآن میں تو کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے. تو آپ قرآن اونلی, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ محمد پہ آیا؟ آپ تو قرآن اونلی ہیں. سر میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جو ہے وہ محمد کے اوپر یقین ہے یا میں محمد پہ ایمان لاتا ہوں. میں صرف نہیں, اللہ ایمان کی بات نہیں, آپ نے ابھی کہا ہے, آپ کی اپنی ہاں اسٹیٹمنٹ تھی کہ محمد پہ نازل ہوا اور محمد نے خود لکھا ہو. یہ آپ نے کہا, میں نے نہیں کہا. ہاں میں نے ورڈ محمد یوز کر لیا ہوا, مطلب میرا کہنے کا مطلب تھا رسول. یعنی آپ جھوٹ بول رہے تھے؟ جی نہیں سر, یعنی کہ آپ نے بات بھی وہ جھوٹ ویسے بولا میرے ساتھ سر. فلو میں دیکھیں نا, فلو میں جب بات ہوتی ہے نا, میں رہتا بھی پاکستان فلو سے میں ہوں بات ہو, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے میرے سے جھوٹ بولا نا, اس کا مطلب فلو میں. آپ کو جھوٹ بولنے کی اتنی عادت ہے کہ آپ نے فلو میں میرے ساتھ بھی جھوٹ بولا. جھوٹ نہیں کہہ سکتے اس کو. میں جب جھوٹ میں ہی کہیں گے نا تصدیق سر, کر اگر رہا ہوں آپ تو فلو میں جھوٹ اتنا نہیں بولتے رہے ہیں گا. محمد, تو اس کا مطلب ہے آپ نے فلو میں جھوٹ بولا نا. میں اسے جھوٹ ہی کہوں گا کہ آپ اتنا زیادہ اس چیز کا پرچار کرتے ہیں, ایک بھی چلے ایویڈنس آپ نہیں ہے اس چیز کا, یٹ آپ کہتے ہیں محمد. نہیں ہم لوگ تو نہیں کرتے, میں خصوصاً اور ہم لوگ تو نہیں کرتے. محمد ہم جو کرتے اوکے, ہیں وہ اس وقت کہ سورہ چلے محمد چھوڑیں, ایک نازل ہے سورہ اس میں. محمد میں محمد کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک آیت کے. چھوڑیں اس بات کو, آپ کے پاس جی ایک آیت لے کے آتا ہوں. سورہ محمد بھی کسی نے لکھ دیا, اس کے اندر محمد. یہ سر یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ بے شک ہم نے نازل کیا اس ذکر کو اور شک اس کے لیے ہم مطلب حفاظت کرنے والے ہیں. بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. سر جی مجھے بتائیے, کیا یہ ذکر قرآن ایک ذکر ہے؟ ذکر ہاں. کیا یہاں پہ یہ آیت قرآن کے بارے میں بھی بات کر رہی ہو سکتی ہے؟ ہاں ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے. تو تورا کو تو قرآن میں ذکر کہا گیا ہے, کریکٹ. زبور کو قرآن میں ذکر کہا گیا ہے. کیا قرآن میں قرآن کو ذکر کہا گیا؟ نہیں, میں خیال کتاب یا وغیرہ اس طرح کے الفاظ استعمال بہترین ہو گیا سر, کتنے اچھے بھائی ہیں سر, کتنا زبردست بات کر دی آپ نے میرے ساتھ. آئی لو یو.
سر میں مجھے کہا نا قرآن میں اونلی بڑی میں اچھی چیزیں سچ کی ایکسپوز تلاش کرتے ہیں میرے سامنے سر اینڈ میں آئی ایک لو قرآن اونلی گائز یو نو سر آئی لو یو گائز. 10 سیکنڈ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. سر حضرت میرا پلیز مقصد کہیے. ہے سر میرا مقصد صرف یہی ہے کہ میں سچ کی تلاش کروں, چاہے وہ آپ ہی کہہ بہترین, رہے کوئی ہیں مسئلہ یا نہیں ہے, کوئی کوئی بھی. مسئلہ نہیں ہے سر, سچ کی تلاش آپ کو کروائیں گے. سر اب قرآن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 13 کے اندر تورا ذکر ہے, قرآن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 14 کے اندر تورا ذکر ہے, قرآن چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 43 کے تورا ذکر ہے, قرآن چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 7 میں زبور ذکر ہے. ناؤ مائی کوسچن از, کیا جی آپ مانتے ہیں کہ تورا کا محافظ جی اللہ ہے؟ اس کا مطلب ہے ہاں, پھر اس کا مطلب بنتا ہے. اوکے. کیا آپ مانتے ہیں کہ زبور کا محافظ اللہ ہے؟ ہاں بالکل ایگزیکٹلی. اوکے. تو اب جو زبور اس وقت کتاب بائبل کے اندر موجود ہے, کیا آپ اس زبور کو مانتے ہیں پھر؟ وہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ویدر اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے, میں تو اس زبور کی بات کر رہا ہوں. زبور کے نام سے تو میرا خیال ہے کوئی کتاب شاید میں نے کہیں دیکھی بالکل نہیں موجود ہے, بالکل موجود ہے, بالکل موجود ہے. زبور کے نام. بشارت بھائی زبور دکھا سکتے ہیں آپ ان کو ذرا پلیز؟ جی میں دکھا سکتا ہوں. پلیز ذرا دکھا دیے. جی میں دکھا سر زبور ہاں دکھانی ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ نہیں دکھانی ہے پلیز, برائے مہربانی. جی میں زبور دکھاؤں. پلیز سر زبور دکھائیے گا سر ان کو. اور اگر کدھر گیا بھائی؟ جی ہاں جی بھائی آپ کو دکھاتے ہیں زبور. لیٹس سی کہ آپ اس زبور کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں, کیونکہ آپ نے کہا کہ زبور اللہ کا کلام ہے اور اللہ اس کا محافظ ہے. تو لیٹس سی کہ آپ زبور کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ زبور کا محافظ ہے نا. جی بہترین, بہترین ہو گیا سر. اللہ زبور کا محافظ ہے, بہترین ہو گیا, بہترین. جی آئی بالکل. لو یو بھائی, آئی لو یو. ویری سیلڈم تھینک ایسا ہوتا ہے, ویری سیلڈم ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا مسلمان بھائی آتا ہے جو جی سر. صدقے دل سے پراپر بات کرے اور غلط بات نہ کرے. اور قرآن اونلی جو ہے نا, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ وہ اچھی جی طریقے سے بات کرتے ہیں. ویسے بھی قرآن جی اونلی والے ایڈم صاحب, ویسے بھی میں نے قرآن اونلی والوں کو زیادہ گالی گلوز کرتے ہوئے دیکھا بھی نہیں ہے, کیونکہ جی آدھا ایمان تو ویسے ہی ان کا ختم ہو گیا ہوتا ہے. بے شک, بے شک, بے شک. سر آپ نے شاید ان کو سنا ہوگا, یہ پاکستان کے ہی ہیں, ان کی نام تو مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ان کا, لیکن وہ بڑی ڈیبیٹس وغیرہ کرتے ہیں, کوٹ پینٹ کے, تھوڑے سے موٹے سے ہیں, پنجاب سے ہی ان کا کہیں سے تعلق ہے. سر وہ بھی مجھے نہیں پتا قرآن سر, اس طریقے سے کوٹ پینٹ پہننا والا سر چھوڑ دینا سر, مجھے تو نہیں نا پتا. یہ میں نے نام اسکرین نوٹ شیئر کیا. سر اسکرین شیئر کیا آپ نے؟ سر کدھر کیا ہے؟ ایک سیکنڈ, کدھر ہے یہ آگے. سر ذرا زوم کر دیں, ان کو دکھائیں سر. کیا زبور لکھا ہوا ہے؟ زبور دکھائیں سر, جہاں پہ لکھا ہوا ہے زوم کر کے. میں دکھاتا ہوں. سر ٹاپ رائٹ کارنر پہ زبور لکھا ہوگا, آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ٹاپ رائٹ کارنر پہ زبور نظر آ رہا ہے سر. ویسے زوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ویسے آ رہا ہے نظر زبور. بالکل. یہ بہترین ہو گیا. پہلا زبور ہے. جی زبور. سر صرف مبارک زبور ہے. دکھائیں سر, جی صرف زبور دکھائیں, ابھی صرف زبور یہ دکھائیں. اسکرول اپ کریں, اسکرول اپ کریں, اسکرول اپ کریں, یہ جی اسکرول یہ اپ پہلا. کریں. نہیں سر, بس پہلا. ٹاپ کریں, اسکرول اپ, اسکرول اپ, اپ, اپ مینز اپ. یہ ٹاپ پہ اچھا زبور نظر آ رہا ہے سر آپ کو؟ جی بالکل آ رہا ہے, بالکل صاف بالکل آ رہا کلیئر ہے ہے. ٹھیک. سر. ذرا سر 110 کی زبور کی آیت نمبر 1 پڑھیے گا سر. 110 سیدھے 110 پہ جاتے ہیں. آیت ذرا نمبر زوم کر کے پڑھیے, ایک پہلی فرسٹ آیت پہلی ہے. پلیز زوم اگر کریں. زوم کر دیں سر, ذرا ان کو بھی پڑھا جائے. یہوہ نے میرے خداوند سے کہا, تو میرے دائنے ہاتھ بیٹھ. لارڈ سیڈ انٹو مائی لارڈ, خدا نے میرے خدا سے کہا, آ میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بیٹھ. سر اس کا مطلب ہے کہ زبور جس کو اللہ نے محافظ کیا ہے, جس کی اللہ نے حفاظت کی ہے, وہاں پہ ایک خدا نہیں ہے, وہاں پہ خدا کی ملٹیپل پرسنالٹیز موجود ہیں. خدا نے خدا سے کہا نا کہ آپ میرے جی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بیٹھ. ٹھیک, لیکن سر اللہ اس یہ زبور کا محافظ ہے. سر میں کیا کروں؟ سر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ زبور وہی زبور ہے جس کا ذکر قرآن سر میں؟ یہ تو اب اللہ نے کہا ہے نا کہ وہ اس کا محافظ ہے, تو اس کی کیا گارنٹی ہے جو قرآن آپ کے پاس ہے وہ وہی قرآن ہے؟ اگر یہ وہ زبور نہیں ہے تو پھر قرآن آپ کے پاس جو ہے وہ وہی قرآن ہے. قرآن تو اللہ محافظ بھی نہیں ہوا, تو ہاؤ ول یو بلیو دیٹ؟ کریکٹ ٹھیک سر. کریکٹ. ایک اور بات میں کہہ دوں کہ دنیا میں اس زبور کے علاوہ 110 زبور اور کہیں پہ بھی نہیں ہے پوری دنیا میں. چیلنج. ٹھیک
جی سر ہاں پوائنٹ آپ بتائیے. نہیں پوائنٹ تو بتا دیا اب آپ کو کہ ہاں اب ٹھیک ہے. اب آپ اس کو سوچ کے دوبارہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 پڑھیے. تو کیا یہ سر نہیں ہو سکتا کہ ایک خداوند پرسنالٹی دوسرے خداوند پرسنالٹی کے بارے میں بات کر رہا ہو اور کہہ رہا ہو ایک خداوند پاک ہے وہ خداوند ذات جو اٹھا کے لے گیا اپنے عبد کو ایک ہی رات میں, جی جی اور پھر وہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہو کہ میں نے اس کے علاقے کو بہت اچھا بنایا ہے, برکت والا بنایا ہے. جی بے شک. ہاں سر کیا یہ ایسا نہیں ہو بالکل سکتا کہ ایک خداوند دوسرے خداوند کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ ہاں سر پاسبلٹی تو ہے. پاسبلٹی ہے. پرفیکٹ. اس کا مطلب ہے کہ آپ توحید پہ یقین رکھتے ہیں ان اے وے کہ خدا جی جی کے ملٹیپل پرسنل کریکٹرسٹکس ہو سکتے ہیں. جی جی بالکل ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں. الحمدللہ سر, تھینک یو سو ویری الرحمن مچ, ہے, گاڈ بلیس یو. الرحیم ہے. یو آر آؤٹ آف اسلام. ساحل بھائی پھول پھینکے ان بھائی کے لیے, یہ فائنلی اسلام سے باہر آ چکے ہیں. انہوں نے سر اللہ کے اسلام اکیلے کیسے ہونے کو سر چھوڑ دیا ہے اور پھر ملٹیپل کیسے پرسنالٹی آف اللہ پہ یقین کر لیا ہے. یہ شرک ہو گیا. نہیں سر مشرک ہو گیا. یہ ملٹیپل پرسنالٹی سے مراد ہی رہے نا سر. اوصاف جو ہوتے ہیں نا, جیسے وصف سر ہوتے ہیں, الرحمن ہو گیا, اوصاف جو ہوتے ہیں وہ صفت کو الرحیم ہو کہتے گیا. ہیں. صفت ایک ہی پرسن کے اندر ہوتی ہے, دو پرسن جی ہوڈ کے اندر نہیں ہوتی. سادی بھائی ذرا ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے ذرا اردو میں پراپرلی, کیونکہ میں تھوڑا سا انگریزی میں آسان, سمجھا رہا کوشش کر رہا ہوں. ایزی تھوڑا سا اگر ہو. ہاں بھائی واحد اور تثنیہ کا جانتے ہیں نا, واحد تثنیہ جمع. واحد جی جی بالکل. ہاں تو واحد اور تثنیہ تسنیہ ایک ساتھ مطلب کیسے دو ہو اور سکتے ہیں؟ جمع. جی واحد اور تثنیہ ایک ساتھ جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ واحد و تسنیہ جمع نہیں ہو سکتے. نہیں ہو تھینک سکتے یو. نا. اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ واحد ہے, یکتا ہے, اکیلا ہے نا, اس کے ساتھ کوئی اور نہیں نا مرج ہو سکتا. جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس کی صفات صحیح. میں چاہے ذات میں کسی چیز میں بھی اگر کسی کو شریک کیا جائے گا تو اس کو مشرک کہا جائے گا. اور آپ نے کہہ دیا کہ ہاں واحد کے ساتھ ہم تثنیہ بھی جمع کر رہے ہیں, تو جمع وہ ہو گیا. تو لیکن قرآن میں تو مشرک کے لیے جو ہے بہت خطرناک عذاب, اور تو وہ آپ مطلب مشرک ہو بالکل. گئے نا ابھی اسی بات کو ایکسپٹ کرنے کی وجہ سے. اگر آپ نے تو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے, اس کی خصوصیات جو اللہ کی ہیں وہ کسی اور میں بھی پائی جی جا جی سکتی ہیں, وہ تثنیہ کا صیغہ ہاں اگر استعمال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ پھر ٹھیک ہے. مشرک ہوں گے. میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. تو پھر آپ میں نے آگے ایکسیپٹ ہو کیا, گئے میں جھوٹ مشرک نہیں نا, بولوں. الحمدللہ ہماری صف میں کھڑے ہو گئے آپ. جی بالکل کوشش تو کر رہا ہوں, سر لیکن یہ دیکھیں بڑا نیا ایکسپیرینس تھا. کنگریچولیشن. ایک جی آیت کی وجہ سے آپ مشرک ہو گئے الحمدللہ, تو اسلام چھوڑ دیا آپ نے. تھینک یو سو ویری مچ. دیکھیں کتنے لوگوں نے آپ کو پھول بھی بھیج دیے ہیں. ویلکم آؤٹ آف اسلام. بہت بہت شکریہ سر. لیکن یہ میرے ذہن میں بڑا عجیب وہ مطلب عجیب فیلنگ ہو رہی ہے مجھے اس کی. یہ جی پھر کیونکہ بہت عرصے سے میں جو ہے اس چیز کو فالو کرتا آ رہا ہوں. سر لیکن دیکھیں آپ جو ہے وہ اگر یہ آپ ایکسیپٹ کریں گے خدا کی جی ملٹیپل پرسنالٹیز میں آتے ہیں تو دو خداوند کہتے ہیں, تو آپ مشرک نہیں ہوتے, آپ پریشان نہ ہو. یہ پھر بھی توحید پہ نہیں قائم رہیں. پریشان ہونے دے, کوئی بات نہیں, پریشان ہونے دے اپنا میرے نہیں پیارے بھائی, ابھی پریشان ہونے دے. جب تک پریشان نہیں ہوئیں گے سیکھیں گے کیسے. تو دیکھیں سر آپ کو وہ کتنے پھول میں مل رہے آپ ہیں. سے سر وہی آپ کہہ ذرا رہا ہوں. لائیو چیٹ میں دیکھیں آپ کو کتنے پھول مل رہے ہیں اس بات پہ. پھول تو بہت اچھے مل رہے ہیں, اور وہ دیکھا اچھا بھی کتنے لگ رہا زبردست ہے پھول مجھے. مل رہے ہیں. یار پریشان بندے کو بھول دے. نہیں یہاں پھول تو بہت اچھے لگ رہے ہیں مجھے. میں خیال ایک ہی کوئی بھائی ہیں جنہوں نے بھیجا ہے, لیکن بہرحال جو بھی ہے پریشانی نہیں آپ بہت نے بھیجے ہیں یار آپ لفظ کو پھول. استعمال اچھا کیا بھائی آپ کہ مجھے. نماز وغیرہ پڑھتے تھے, وضو وغیرہ کرتے تھے؟ ہاں جی, میں کافی عرصے تک کرتا تھا, تقریباً پچھلے سال تک کہہ لیں آپ. اچھا چونکہ آپ اہل قرآن ہیں, وضو آپ کیسے کرتے تھے؟ سر وضو میں اہل حدیث کے طریقے سے کرتا. پہلے اہل حدیث تھا, کیسے؟ پھر I'm جان sorry نہیں بھائی, بھائی. میں ہنس رہا ہوں اس رہنے دیں. بات پہ, لیکن یار میں ہنس رہا ہوں اس بات پہ. آپ اہل حدیث کی طرح وضو کیسے کر سکتے جب آپ اہل قرآن ہے صرف. یار نہیں یہ تو تو وہ غلط بات ہے. اسٹیج ہوتا ہے نا ایڈم صاحب,
एडम साहब तो ये फिर जो किसी की स्टेज है, तकलीद क्यों करते थे आप? अहले कुरान थे ना आप? कैसे देखिए बताएं आप कैसे करते थे वजू? साजिद भाई की बात सुन लेंगे एक सेकंड। हाँ साहिल भाई क्या कह रहे थे? एडम साहब, साजिद साहब और बशारत भाई, ये तो एक स्टेज है ना, ये अहले कुरान तक पहुंचने के लिए आदमी पहले अहले हदीस होता है, उसके बाद ही अहले अहले हदीस कुरान होती होता है। जी जी ये बिल्कुल ऐसे- सही, ऐसे ही वो हुआ कह है। रहे हैं, वो वो ये बता भी रहे। हदीसों को छोड़ के इनका आधा ईमान तो वैसे ही चले गया था, और अभी एडम साहब ने उनका और आधा ईमान, जो बचा कुचा ईमान था वो भी खत्म कर दिया। माशाल्लाह यार भाई। इनको देखा देखा लगता है, पता नहीं किधर देखा है। नहीं, मैं पहले स्ट्रीम ज्वाइन कर चुका हूँ, शायद देखा होगा अच्छा आपने मुझे। अच्छा अच्छा। लेकिन उस वक्त मुझे साहिल भाई मौका क्या मिला कमाल बात की है यार आपने। तो यार आप पहले अहले हदीस थे? जी, पहले अहले हदीस, मैं अहले हदीस फैमिली साहिल में भाई पैदा थैंक यू हुआ। यार, साहिल भाई आपने कंफ्यूजन अहले क्लियर कर हदीस दिया डूब यार। के मर जाओ, अहले हदीसों, अहले हदीस के उलमाओ डूब के मर जाओ, ना तुम्हारे लोग साहिल धड़ल्ले भाई से मेरे इस्लाम सारे पढ़ रहे हैं। उस्ताद मर जाएंगे यार। सर ये बात तो मैं भी कहता हूँ, सर ये बात तो मैं भी कहता हूँ, बिल्कुल अहले हदीस के और अहले हदीस के तमाम उलमा जो है ना, उनको डूब के मर जाना चाहिए। तो भाई अभी तो अहले अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान डूबा हुआ है, गोते खा रहा जी है। अभी तो अहले कुरान गोते खा रहा है ना। यार साजिद और एडम हाँ साहब जी। और बशारत साहब, इसी वजह से आप देखिए कि ये जितने मुकल्लिद उलमा है वो ये बात पहले से करते आ रहे हैं कि जो शख्स गैर मुकल्लिद बनता है, अहले हदीस बनता है, उसका नेक्स्ट स्टेज जो है अहले कुरान है, और उसके बाद सीधा ईमान से ही खारिज। तो वो इसी वजह से तो कहते हैं कि भाई कुरान को समझ के पढ़ो ही मत, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, पढ़ोगे तो नहीं, निकल जाओगे। वाह ये सही वाह कह रहे वाह हैं। वाह वाह। लेकिन ये जो साजिद भाई ने बात की है ना कि जी वैसे वो अहले कुरान वुजू कैसे करेगा, ये बहुत खास बात है। वैसे हाँ मैं सर, बताता हूँ कि लोग लाला जी पे बड़ा इल्जाम तराशी करते हैं कि फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन इतनी पोलाइट इतनी अच्छी गुफ्तगू की है लाला जी ने, तो कंग्रेचुलेशन लाला जी आपको भी, और बहुत अच्छी गुफ्तगू की। अगर भाई से इजाजत ले लें, अगर ये इजाजत दें तो इनकी शॉर्ट वीडियो आप साहिल भाई अपलोड कर दें, हाँ क्योंकि बिल्कुल। इनकी डीपी भी है, अगर इनको कोई दिक्कत हो तो पूछ लें आप। मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत, मतलब मुझे वीडियो बना के देनी पड़ेगी या क्या 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 नहीं नहीं आपको कुछ सिस्टम? नहीं देना पड़ेगा सर, आपको कुछ नहीं देना खुद ही कर पड़ेगा, लेंगे। आपको कुछ। तो मेरी तरफ से अच्छा सर, कोई प्रॉब्लम आज- नहीं। अच्छा सर अच्छा देखिए जाहिद भाई अब यहाँ फिर वो पे बताए ना, जी, अहले कुरान होते हुए सॉरी वो अब आप वुजू आप कैसे करते हैं? जी, अब कैसे वुजू करते हैं अहले कुरान होते हुए? अब तो वुजू का कॉन्सेप्ट जो है ना वो खत्म ही हो गया ना वो कुरान के साथ। कुरान क्या अब कहता खत्म है? हो गया, अब नहीं करते, एक अब नहीं करते मिसाल वो। सर, हाँ सर, वो असल में जो कुरान तो मेरे कहता है करो। जिनसे मैंने ये अहले कुरान की तरफ आया हूँ ना, जिनके जरिए उन्होंने मुझे अभी पहले सलात और ज़कात के ऊपर जो है वो एक्सप्लेन किया। अभी तक जो है वो वुजू वगैरह का जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि वुजू क्या होता है, कुछ नहीं होता। सलात जो है वो आप दुआ करने पर ही कायम हो जाती है। और हाँ सही हो गया, सही हो गया। अपना वो मैं आपको बाद में बताऊंगा यार, इनकी नमाज नहीं होती, मैंने इसलिए नमाज के बारे में बात नहीं की थी अपना। जी 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 इन जी अहले कुरान की नमाज नहीं होती, वो जी, नॉर्मल नमाज तरीके नहीं, से नमाज नहीं बिल्कुल। पढ़ते। मैंने हाँ छोड़े इसीलिए उस चीज को, शुरू में नमाज कहा था। नमाज को छोड़े, नमाज को छोड़े, वो एक सेपरेट ठीक, चीज है। अभी हम वापस अपने टॉपिक पे आए थे। हमारे जी जो है ना ये भाई क्या नाम है, शायद भाई, वो चूंकि जी अलामा है और वो अहले सुन्ना वल जमात से ताल्लुक रखते थे और मल्टीपल और जमातों में भी गए, लेकिन कुरान ओनली में अभी नहीं गए, तो उनको अभी पता नहीं था। अच्छी बात है, आपने उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया, दैट इज गुड। वापस चलते हैं अपने असल मुद्दे के ऊपर। तो ठीक सर है। अब दोबारा से सूरह इसरा की वही आयत के ऊपर बात करते हैं। सर अब आप जी मुझे ये बता दीजिए, अब हमने एक चीज तो देख ली कि दो दो रब हैं यहाँ पे, ठीक है, एक चीज हमने देख जी ली, दो दो रब हैं, और हम जी जबूर जी में भी ठीक चले गए, जो मैंने आपको बता ठीक दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुझे बताइए कि अल्लाह यहाँ पे कह रहा है कि वो मस्जिदुल अक्सा से मस्जिदुल हराम लेके गया। सर ये दो जी हाँ। मस्जिदें कौन सी मस्जिदें हैं? मस्जिद अक्सा और मस्जिद अल हराम नहीं सर, ज्योग्राफिकली तो मुझे नहीं इसका मालूम। क्या मतलब नहीं मालूम सर? मतलब इसका सो इसकी हिस्ट्री कुरान मुझे नहीं में मालूम। दो मस्जिदों की बात की गई है जी और जी, आपको पता ही नहीं कौन सी दो मस्जिदें हैं, अल्लाह ने भी नहीं ये बताया। अभी नहीं वो कच्चे मैंने अहले पढ़ा कुरान नहीं है ना। पहले, इस बारे में मैंने पढ़ा हुआ नहीं है इस बारे में। ओके, नहीं सर पढ़ा तो आपको जियोग्राफिकली कुछ तो पता होना चाहिए ना कि कौन सी है मस्जिद अक्सा, कौन सी है मस्जिद सर हराम। एक तो ये जो इसराइल एक में लड़ाई हो रही है इतनी कुत्तों की तरह, जी, वो तो मुझे इसराइल पता है, हमारा इतना तो है, पता है कि नहीं वो किबला ये हमारा है, ये जो इन दोनों की बंदी लड़ाई ठीक हो है। रही है कुत्तों की तरह,
یہ آپ کے خیال جی میں کیوں ہو رہی ہے؟ وہ قبلہ اول کے حوالے سے نا مطلب اس کو اوکے، مانتے ہیں آپ قبلہ اول ایک پورے قرآن میں سے ایک آیت سے ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں کر سکتے. تو بھائی نہیں پھر کر آپ نے قبلہ اول کیوں بولا سر میرے لیے؟ نہیں میں نے آپ تو کہا قرآن کہ اونلی ہے وہ نا. سر ہاں جی ہاں آپ نے یہ پوچھا تھا نا کہ یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے، تو میں نے کہا کہ وہ اصل میں سوشل جو باتیں چل رہی ہے نا قبلہ واپس آتے ہیں نا سر، اول واپس آتے اس ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے سوشل باتیں نہ بتائیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. چلے آئی ڈونٹ ٹھیک کیئر اباؤٹ سوشل باتیں. ٹھیک ہے، آئی ایم ٹھیک ٹاکنگ ٹو یو. ایم آئی ٹاکنگ ٹو سوشل پیپل؟ نہیں تھینک یو. یہ جو مسجد الاقصی اور مسجد الحرام ہے، آپ کے مطابق کیا ہے؟ سر دو مساجد ہوں گی ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر، ایسا محسوس ہوتا ہے شاید ہو، کیسے محسوس ہوتا ہے کہ کافی فاصلے پہ؟ مطلب ظاہر ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک ساتھ والے لے محلے جایا میں کیوں ہوا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہیں، بالکل ہو سکتی ہیں. اوکے، تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے قرآن از ایبسلیوٹلی unclear about this verse. Am I correct? ہاں سر لگتا تو ایسے ہی، بالکل لگتا ہے ایسے ہی ہے. لگتا ہے سر، بالکل ایسے ہی لگتا ہے. اوکے سر، یہ تو پھر بڑی غلط بات ہوگی. اگر میں قرآن سے آپ کو ثابت کروں کہ اللہ کوئی انکلیئر چیزیں نہیں بتاتا اپنی آیت میں، تو کیا آپ اسلام کو چھوڑنا پسند کریں گے؟ اگر سر بالکل سالڈ اگر آپ بتاتے ہیں گراؤنڈز تو بالکل ڈیفینیٹلی. لیں سر، لیکن سر ایک 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 سالڈ گراؤنڈ پہ بات کرتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے چیپٹر ایک نمبر 69 کی آیت نمبر 89 کے اندر، سر پڑھیے گا کیا لکھا ہوا ہے. وَيَوْمَ تب ہی تب سر نب نون بے نب. یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. تھینک یو سو ویری مچ. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا یہی نا whatever لِكُلِّ شَيْءٍ. اس میں کلی شیء ہر چیز کو کلیئرلی ایکسپلین کر دیا گیا. اللہ کہتا ہے میں نے قرآن میں ہر چیز کو کلیئرلی ایکسپلین کر دیا. رائٹ، پہلی بات یہ ہوگی قرآن میں ہر چیز کلیئرلی ایکسپلین ہے. اس چیز کو سمجھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن میں ہر چیز کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ کلیئرلی ایکسپلین کیا ہے. اوکے ناؤ اب ہم جاتے ہیں چیپٹر نمبر 41 کی آیت نمبر 3 کے اندر. یہاں پہ سمجھیے گا اللہ کیا کہہ رہا ہے. کتاب فضلت، یہ کتاب جو ہے اس کو فضلت سے دیا ہے آیات، ہر آیت کو قرآن عربی لقوم یعلمون. اس قرآن کی ہر ایک آیت میں اللہ نے ایک آیت میں ہر آیت کی بات ہو رہی ہے، پرولر ورسز کی بات نہیں ہو رہی، آیات کی بات نہیں ہو رہی، سنگولر. ٹھیک ہے، فضلت سنگولر ہر ایک آیت کو، ہر ایک آیت کو، یعنی ایک آیت کو انڈیویجولی ہر ایک آیت میں اللہ نے کلیئرلی فضلت سے یعنی کہ ڈیٹیل میں بتا دیا ہوا ہے. نہ مجھے بتائیے سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ پہلا پرسن کون ہے جو دوسرے پرسن کی فضیلت بیان کر رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، مسجد الاقصی کون سی ہے اور مسجد الحرام کون سی ہے یہ آپ کو نہیں پتا، اور برکت کس نے دی ہے یہ آپ کو نہیں پتا. اگر یہ 3 سوالوں کے جواب آپ کو قرآن سے نہیں ملتے تو یا تو قرآن کی یہ آیت جھوٹی ہے اور قرآن کی 16 کی آیت نمبر 89 جھوٹی ہے، یا سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 جھوٹی ہے. قرآن میں یہ کلیئر کنٹراڈکشن ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہ ہو تو تم اس میں بہت ساری کنٹراڈکشنز پاؤ گے. تھینک یو سو ویری مچ. 3 آیتوں سے اللہ کا قرآن میں کنٹراڈکشن ثابت ہوتی ہے بھائی. وائی آر یو اسٹل بلیونگ ان قرآن؟ اس کے ساتھ لالا جی حروف مقطعات بھی ملا لینا. بات کی بات ہے. سر اس میں میں آپ کو آنسر اس کا دیتا ہوں. آپ نے کویسچن پوچھا کہ وائی آر یو اسٹل فالوئنگ قرآن. اس کو وہ بات کی بات ہے. پہلے اس کی بتائیں یہ جو آیتیں دکھائی ہیں میں نے آپ کو، ان آیتوں میں کلیئر کنٹراڈکشن ہے کہ نہیں ہے؟
ہاں سر بالکل ہے کنٹراڈکشن ہے، لیکن سامنے جو بہترین ابھی آیت ہے نا سر اس کے اندر جو ہے وہ اس کنٹراڈکشن سے تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہے، وہ کیسے کہ یہ جو فصلات ہے، اب یہ فصلت یا فصلات جو ہے یہ اس کی میننگز جو ہے یہ ہے چیپٹر وائز، اس کا مطلب یہ کس نے نہیں لکھا ہے چیپٹر ڈیٹیل. وائز؟ کس نے لکھا چیپٹر وائز؟ کس نے یہ کہا گوگل چیپٹر وائز سرچ ہے؟ کر لیں، آپ دیکھ لیں کسی بھی نہیں گوگل سرچ، ایک سیکنڈ، گوگل سرچ میں چیپٹر وائز فضیلت چیپٹر وائز ہوتا ہے؟ فصلت جی چیپٹر وائز اوکے چیپٹر اوکے، لیٹس آپ نے گوگل میں دیکھ لیں، لیٹ می سی فضیلت کاپی. یہ دیکھیں گوگل نے تو ڈیٹیل لکھ دیا اوپر، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیٹس گو ٹو گوگل. گوگل صاحب بہادر بتاؤ فضیلت کسے کہتے ہیں؟ ڈیٹیلڈ. کتاب کو نکال دیں، کتاب بھی ساتھ میں ہو گیا تھا، اس کو نکال دیتے ہیں. ڈیٹیلڈ بھائی جان، یہ تو چیپٹر وائز ڈیٹیل تو نہیں ہوتا فضیلت کہیں پہ بھی. یہ آپ نے کون سے گوگل سے کہا ہے؟ کون سے گوگل سے آپ نہیں پوچھتے اگر ہیں کہ جو بتایا آپ کو اس ٹائپ کی ٹرانسلیشن؟ میں گوگل سے ہی پوچھتا ہوں اس وقت، میں لیکسیکون میں بھی نہیں گیا. اگر آپ چاہیں گے تو میں لیکسیکون میں بھی جا سکتا ہوں. نہیں اچھا نہیں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے مجھے جو دکھایا گیا تھا پہلے کسی سورس سے میں وہ میرے ذہن سر میں وہ ہو آپ کو سکتا ہے. جھوٹ دلاتے ہیں نا. یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، یہ تو صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو ایک اور آیت دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو ٹھیک یقین ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں. اللہ قرآن میں اس ٹائپ کی بڑی بونگیاں مارتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ دیکھیے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، یہ دیکھیے اللہ جی قرآن میں کہتا ہے چیپٹر نمبر 12 کی آیت نمبر 111 میں، جی الذین بین یدیہ وتفصیلا کل شیء. ہر وہ چیز جو میں نے یہاں پہ بیان کی ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے اس میں ہاں تفصیل ہے، کلی شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے. یہ دیکھیں میں ہاں کنٹرول سی کرتا ہوں. ہاں آپ گوگل یہ تو ٹرانسلیٹ واضح، کو مانتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے، تو میں کلیئر ہے، گوگل ٹرانسلیٹ پہ جاتے ہیں. یہ تو کلیئر ہے. تفصیل کا لفظ یہ تو ڈیٹیل کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اس میں ہر ڈیٹیل ہے اس چیز کی جو میں نے اس میں بیان کر دی ہے، جس کو صحیح، بیان کر دی ہے. گاڑی بنانے کی ڈیٹیل نہیں ہے، جو میں یہ نے تو بیان کلیئر ہے، کر دی ہے اس کی ڈیٹیل ہے. بالکل اوکے، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ چیپٹر نمبر 66 کی آیت نمبر 1 کو آپ مجھے بالکل ٹھیک. پورے قرآن سے دکھا دیں. میں یہ نہیں کہتا اسی آیت سے دکھائیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں پورے قرآن سے دکھا دیں. میں نے آپ کو پہلے آیت کا چیپٹر نمبر 41 کی آیت نمبر 3 کہ یار آیت میں اسے دکھائیں. اب میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 12 کی آیت نمبر 111 دی ہے اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ 6400 آیتوں میں سے کہیں سے دکھا دیں کہ یہ مسجد الاقصی کون سی ہے اور مسجد الحرام کون سی ہے. پورے قرآن سے ثابت کرتے ہیں کون سی ہے، کیونکہ تفصیل ہے پورے قرآن میں ہر اس چیز کی جس کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے. سر 30 سیکنڈ یا 1 منٹ تقریباً دیں گے، میں ذرا اپنی سر آپ 5 منٹ لیں، غور سے میوٹ کر کے سائڈ بھی ہو جائیں. ہم کچھ سپر چیٹ لیتے ہیں، 5 منٹ لیں. ساحل صاحب ان کو ٹائم دیں یار، ان کو جتنا ٹائم چاہیے دیں آج. لے لو 1 منٹ اوکے. سر آپ 5 منٹس لیں، کچھ سپر کی چاٹا لیتے ہیں. ساجد بھائی جو آپ نے بات کی وہ اچھی ہے، لیکن میں اس ٹاپک میں جانا تھا کیونکہ ان کو سب سے پہلے اسی ٹاپک کے اوپر جلیبی سکھائی جاتی ہے. تو وائی شوڈ آئی گو ٹو دیٹ ٹاپک جس کے پاس ان کے لیے جلیبی، ان کے پاس جلیبی موجود ہے. یو سی وٹ آئی ایم سیئنگ. بالکل تو بالکل آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے، لیکن وہ جلیبی ہے، مجھے پتا ہے اس کی جلیبی ان کے پاس کیا ہے. میں قرآن اولیوں سے بڑی گپ شپ لگاتا رہتا ہوں، تو جلیبی موجود ہے لہٰذا میں اس کو نہیں لا رہا ابھی. بالکل بالکل ایڈم بھائی صحیح کیا وہ آپ نے. متشابہات والی بھی ہے نا وہ آل جی عمران. وہ چھوڑ دینا ابھی، وہ چھوڑ جی دینا ابھی چھوڑ نہیں نا، وہاں پہ جانے تو دینا ٹھیک بھائی کو، ٹھیک ٹھیک صحیح بھائی کو جانے جانے تو دینا. وہ تو ایک تو وہ تو سیکنڈری کنٹرڈکشن ہے، وہی تو سمجھانے لگا ابھی اس کو. جی جی ان کو ذرا گوگل سرچ کر لینے دیں، آپ کو پتہ لگے گا یہ وہیں پہ جائیں گے. جب یہ وہاں پہ جائیں گے تو پھر میں آتا ہوں نا، بیٹھا ہوں نا اس لیے تو بیٹھا ہوں. صحیح بات ہے. سر ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. سر آپ لوگ مجھے پتا ہے آپ لوگ سارے پڑھے لکھے ہیں. بشاد بھائی آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے بھی زیادہ پڑھے لکھے ہیں، مجھے پتا ہے اس بات کا، آپ بہت نالجیبل بندے ہیں اس معاملے میں. لیکن نہ کریں ایڈم ساری چیزیں بھائی، کٹھی نہیں نا کھولتا میں. آپ تو شاہ رخ ہیں وہ والے، وہ کہتا نہیں تھا خیر میں ہو جائے، ہوں نا میں ہوں نا میجر رام. میجر رام، آپ ارے DDLJ والے شاہ رخ خان ہے. میں ہوں نا. نہیں یار وہ تو بڑا ہی گندا تھا یار بیچارہ، اس کو لو بھی نہیں ملی اپنی لائف کی. یار مجھے نہیں وہ بننا یار، مجھے مائی لو آف مائی لائف مجھے چاہیے، وہ میرے پاس ہے. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ DDLJ. آئی لو شاہ رخ خان، مگر وہ والی وہ اینڈ میں یار بیچارہ بڈھا ہو کے پھر اس کو اس کا پیار ملا. سر ایسا پیار نہیں چاہیے میرے کو. ارے DDLJ میں مل گیا تھا بھائی پیار. ہلو اینڈ میں جب بڈھا ہو گیا تھا اس کی بیٹی نے آ کے اس کی گرل فرینڈ کو پٹایا تو پھر کہیں جا کے ملا تھا نا ساحل.
बुड्ढे वारी मिला यार साहिल. लेकिन उसकी अरे उसकी DDLJ पैंट अलग से है रे उसका भाई. बुढ़ापा झलक नहीं रहा था लाला जी। लेकिन बेटी ने पटाया था ना उसकी बीवी, अरे उसकी. DDLJ अलग है भाई, DDLJ अलग है, उसमें वैसी प्यार मिल जाता उसको. हाँ, ये मैं मिल दूसरे में जाता दूसरे मिक्स कर रहे हैं यार। मिक्स कर रहा हूं तो वो किसमें उसकी बेटी ने आगे बजा. अंजलि, अंजलि जो बच्ची थी कुछ कुछ उसने, होता है, अंजलि कुछ ने. कुछ होता है. कुछ कुछ अच्छा होता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मुझे याद नहीं रहा था. जी भैया. हाँ, और वैसे भी कुछ कुछ हेलो होता है, मे जी, भी आवाज आ उसकी रही है? पैंट से उसका बुढ़ापा झलक नहीं रहा था। हाँ हाँ भाई की आवाज आ रही है। सर वो तो मोहम्मद का भी बुढ़ापा नहीं झलकता था जब 53 साल की उम्र में वो आयशा को लेके आई थी, लेकिन बुढ़ा तो था ना यार. बुढ़ापा झलकना बुढ़ापा होने की निशानी नहीं होता भाई. जी भाई आप कुछ कह रहे थे. लेकिन उन बुर्ज खलीफा के मुतालिक तो लिखा है ना उनके बारे में, तो जी फिर सर, चलिए डिस्कस बाद में करते हैं इसमें, पहले ये भाई का हो जाए। नहीं है उसका, मस्जिद अक्सा उसका कोई डिटेल नहीं है. नहीं है तो सर इसका मतलब है कि अल्लाह कुरान में या तो झूठ कुरान बोल रहे कुरान थे, के हिसाब से बता रहा या तो अल्लाह कुरान में झूठ बोल रहे थे, हूँ. जी या फिर आपको छोड़ना भूल मानना पड़ेगा कि अल्लाह की तरफ से कलाम नहीं है, क्योंकि कुरान में एक आयत कुछ जी, और कह रही है, दूसरी आयत कुछ और कह रही है. कैसे हो सकता है? तो सर फिर सच क्या है? वो क्या, बात की बात है, कहाँ, वो कैसे? बात की बात है. लेकिन जब आप, मैं हमेशा से अपने तमाम दोस्तों भाइयों को कहता हूँ कि सच की तलाश बाद में होती है, पहले ये समझा जी जाता है कि क्या आप झूठ में बैठे हैं. अब अगर आपने माना ही नहीं है कि आप झूठ में बैठे हैं तो सच की तलाश कैसे कर सकते हैं? अगर आप सही. अपने झूठ को सच बोल रहे हैं तो आप सच नहीं ढूंढ सकते. दैट्स नॉट मैंने पॉसिबल. अब तक जितनी सर अपने अब तक जितने भी 2-3 पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, वो मैंने अभी मैं आपको अनाउंस करता हूँ बाकायदा कि ये मैंने माना है, तस्लीम कर. ओके. सर मगर क्या बस आपने इसको छोड़ा, आप इस्लाम उसके को बाद से बाहर क्वेश्चन. निकलते हैं, कहते हैं कि अल्लाह एक झूठा खुदा है. हाँ सर, बिल्कुल कहता हूँ. जरा कह दीजिए प्लीज, अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है. सर उसके आगे का रास्ता नजर नहीं वो आता ना, तो यार मैं, थोड़ा यार भाई यहीं पे बैठा डिफिकल्टी ना होती आपको, है, मुश्किल. उसके बाद आपको किक आउट तो नहीं ना करने लगे स्टेज से? बैठा हूं ना, जवाब दूंगा ना. जरा बोलिए कि अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है. हाँ सर, जो अब तक बातें साबित हुई हैं उसके हिसाब से जो है वो अगर सच्चे दिल से मैं बात कहूँ तो अल्लाह एक झूठा खुदा है और मोहम्मद एक झूठा नबी है. बेशक. थैंक यू और सो वेरी मच कुरान भाइयों. जो सबसे है वो पहले तो कुरान हमारे एक भाई के झूठी लिए किताब. कुरान एक झूठी किताब है. हमारे प्यारे यस. भाई के लिए सब लोग फ्लावर भेजें भाई. देखिए भाई, आप पहले फ्लावर लें और एंजॉय अल्फ दिस टाइम फॉर द मबरूक, टाइम. जी अल्फ मबरूक, अल्फ ये मबरूक, देखिए, अहला व सहला, मरहबा 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 हबीबी। ये यस. देखिए. मबरूक 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 मबरूक. ये देखिए. अल्फ zombies की मबरूक, हजार तादाद हजार में मबरूक। से एक zombie वहां से मुबारका निकलकर इंसान मुबारका बन गया. मुबारका. ये देखिए मुबारक कितने हो. थैंक यू ढेर सो मच से. एडम साहब, बड़े ही अच्छे तरीके से आपने डिस्कशन किया, और भाई को भी कॉन्ग्रेचुलेशन के जलेबी बनाए बगैर हक को इन्होंने तस्लीम किया. सर बेशक जलेबी यही मुझे हक है. मिली थी कहीं से. मुझे अभी कोई देख रहा होगा ना ये चैट, तो उसने मुझे व्हाट्सएप किया. मेरे दो मतलब जो साथी स्टूडेंट्स थे उनमें से उन्होंने व्हाट्सएप की थी जलेबी. लेकिन वो चीज मैं पहले से समझ चुका था, इसलिए मैंने उस पे वो कुछ किया नहीं. इसलिए मैं वो छोड़ क्योंकि दिया आपका मैंने दिमाग उसके चलता बाद है, तो. क्योंकि आपका दिमाग चलता है और आपको पता लग गया है वो जलेबी है. लुक हाउ मेनी पीपल गेव यू फ्लावर. जी सर, 7,000 लोग तकरीबन देख रहे हैं, और देखो कितने लोगों की तरफ से आपको फ्लावर्स जबरदस्त आ रहे हैं. लुक सर. लुक. अच्छा भाई से पूछ फॉर सकता ऑल हूँ ऑफ कि दैम. भाई ने हदीसों का इनकार क्यों किया, हदीसों से आपने रुजू क्यों किया, क्यों उसको छोड़ दिया? सर वो भी असल में कुरान की आयत मुझे दिखाई गई थी, चैप्टर 45 की 1 to 6 जो है आयत अगर देखे तो उसमें 6 है कि मतलब वो उस तरह से है कि ये आयत हैं कुरान की, हमने नाजिल की हैं. फिर इसके बाद है कि फबिअय्यि हदीसिन बअदिल्लाहि व आयातिही युमिनून, कि इस फिर तुम इसके बाद जो है वो कौन सी हदीस और अल्लाह लेकिन और भाई उसकी अतिउल्लाह आयत के व बाद कौन सी हदीस पे है?
جی اطیع اللہ و اطیع الرسول بھی ہے نا, جی اطیع اللہ تو آپ کر لیں گے قرآن کے ساتھ, اطیع الرسول کیسے کریں گے؟ تھوڑا سا میں پاز کرتا ہوں ساجد بھائی سر آپ اس کے میں وہی تو کوشچن سے جی پہلے. جی سر حدیث جو ہوتی ہے نا, دیکھیں حدیث آپ کو بیوقوف بنایا گیا. حدیث کہتے ہیں ایک نئی بات کو. ہاں جی حدیث کا لفظی مطلب ہوتا نئی ہے بات نئی جی بات. ایگزیکٹ ٹھیک ہے, قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ صحیح قرآن آنے کے بعد آپ کسی نئی بات کو کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہو. محمد کی حدیث کے بارے میں وہ بات نہیں کر رہی, کیونکہ قرآن تو قرآن میں کہتے ہیں کہ قرآن بھی حدیث ہے. اگر آپ نے حدیث کو ریجیکٹ کرنا ہے تو قرآن میں جی قرآن کو حدیث بول رہا ہے, تو پھر تو آپ قرآن کو ریجیکٹ کر دیں. چیپٹر نمبر 39 کی آیت نمبر 23 میں آپ کے ہاں اچھا کیونکہ سر قرآن, یہ میں آپ کے سامنے واپس لے آتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جی قرآن میں قرآن کو حدیث کر رہا ہے. انا نزلنا احسن الحدیث کتابا متشابہ. اللہ قرآن کو کہہ رہا ہے کہ ہاں اللہ نے حدیث پریزنٹ کی ہے, ایک نئی بات پریزنٹ کی ہے. رائٹ, اب جب آپ جی چیپٹر سر نمبر 46 بالکل کی یہ میں نے حدیث پہ جاتے ہیں تو اٹس آل اباؤٹ نئی بات. رائٹ, وہ حدیث ٹھیک کو ریجیکٹ نہیں کرتی. کریکٹ حدیث کو اگر آپ نے ریجیکٹ کیا ہے تو اس وجہ سے کیا ہے کہ حدیث میں محمد جو ہے وہ ایک پیڈوفائل ہے, وہ ایک رائٹ ریپسٹ ہے, وہ ایک چائلڈ مولیسٹر ہے, ہاں بالکل وہ ایک بالکل ہے وہ تو وومنائزر ہے, وہ ایک قاتل بالکل ہے, وہ ایک ٹیررسٹ ہے. صحیح مگر بھائی یہ تمام بالکل باتیں میں ٹھیک خالی قرآن سے بھی ثابت کر سکتا ہوں, صرف قرآن سے بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ محمد ایک ٹیررسٹ ہے. ہاں اللہ نے مسلمانوں کو ٹیررسٹ بنایا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, سر یہ اس چیز کو سمجھنے کی ہاں کوشش کیجئے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک میرا ٹیرر ہے اور ایک مسلمانوں کا ٹیرر ہے, اور جو کفار ہیں وہ میرے ٹیرر کی بجائے مسلمانوں کے ٹیرر سے زیادہ ڈرتے ہیں. یہ دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں, میری بات پہ یقین نہ کیجیے گا, قرآن ٹیرر ہونے کے پہ لیے کیا لفظ زبردست. جی سر یہ دیکھیے قرآن. Indeed, you and what you worship other than Allah are the fire of the hellfire. اللہ کافروں کو کہہ رہا ہے سب جہنم کے hellfire ہو. یہاں پہ دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے, and these bin they would not have committed to it, they'll all be in the eternal hellfire. For there then is a sign they'll not hear. وہ کچھ چیخنا چلائیں گے اور کوئی ان کو سنے گا نہیں. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ میں ٹیرر پھیلا رہا ہوں. Indeed, those are whom who are the best supersede from us than they are from, and it's far removed. پھر اللہ کیا کہتا ہے, یہ دیکھیے گا, they will not hear its sound while they are at which their soul desire abide eternally. اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ سڑیں گے. یہ دیکھیے, اور they will not grieved by the greatest terror and the angels will meet them saying this is the day. So اللہ جہنم کے عذاب سے لوگوں کو ڈرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ٹیرر ہے. رائٹ, سر یہی تو بات ہے. اوکے, مجھے بھی جو کوئی مسئلہ میرے کو نہیں, کوئی مسئلہ ہیزیٹیشن نہیں, ہو کوئی رہی مسئلہ تھی نہیں, نا, کوئی مسئلہ نہیں میری جان, کوئی مجھے مسئلہ جو نہیں, ٹینشن نہیں ہیزیٹیشن لینے اس کا. وجہ سے ہو رہی ابھی تھی ہم کہ جائیں میں گے نا اس ساری چیزوں میں. اب یہ دیکھیں, اگر آپ ٹینشن نہیں لینے کا, آپ جی کے ساتھ بیٹھا ہوں, آپ کو سارا کچھ دکھا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے وی ول کاسٹ سر ٹیرر انٹو دا ہارٹ آف دوز ہو ڈس بلیو. اب یہ اللہ نے ٹیرر پھیلا دیا ڈس بلیور کے ہارٹس میں نہیں, یہ مسلمانوں کے ہارٹ میں پھیلایا کیونکہ وہ اس قرآن کو مانتے ہیں. ابھی میں نے جو آیتیں دکھائی ہیں آپ کو صحیح کہ ڈس بلیور جہنم میں جائیں گے, وہاں پہ سڑیں گے, اللہ نے ٹیرر پھیلایا جہنم میں, یہ مسلمانوں کا ٹیرر ہے. اب دیکھیں کافروں کے لیے ٹیرر کیا ہے. اللہ کہتا ہے we will cast terror into the heart of those who disbelieve for what they have associated with Allah which they have not sent down the authority and their refuge will be fire. اب اللہ یہ مسلمانوں کہہ رہا ہے کہ ان کی ریفیوج فائر ہو. ڈسبلیورز کے لیے ٹیرر کیسے اللہ پھیلا رہا ہے, سمجھیے اس چیز کو اگلی آیت میں گا. یہ دیکھیے اگلی آیت میں سنیے, Allah has certainly fulfilled his promise to you when you were killing them by his permission. اللہ نے پرمیشن دی, جاؤ ان کو قتل کر دو. Until when you lost courage and fell into dispute about the ordering and disobeyed, he had shown you that which you love. Among you some who desire the world. او مسلمانوں, تو کچھ لوگ دنیا کو چاہتے تھے. Among you desire the hereafter. جنت میں 72 عورتوں سے سیکس کرنا تھا. Then he turned you back from them that he might test you and he has already forgiven you. اللہ کہتا ہے جاؤ, میں نے تمہیں معاف کر دیا, ابھی جاؤ ان کو قتل و قتال کرو اور ان کے دلوں میں ٹیرر پھیلاؤ, ان کے دلوں میں ٹیرر پھیلاؤ.
اسی لیے اللہ اس کی آگے سے ایکسپلینیشن کرتا ہے چیپٹر نمبر 59 کی آیت نمبر 13 کے اندر. دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں آج وہ چیزیں دکھا رہا ہوں جو کہ مومنوں کے ساتھ اس سیکوینس میں نہیں چلتا, کیونکہ ان کے ساتھ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یو بلیورز, مسلمان سے بات کر رہا ہے, آر موسٹ فیئرفل ود ان دیئر بریسٹ دین اللہ. کافروں کے دلوں میں تمہارا ڈر زیادہ ہونا چاہیے اللہ کی نسبت, کیونکہ اللہ کو تو مانتے ہی نہیں ہے. تمہاری تلوار کا ڈر ہونا چاہیے. اور تمہاری تلوار کا ڈر کیسے ہوگا؟ کیونکہ اللہ نے کہا جاؤ ان سب کا قتل کرو, جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا. اللہ نے کہا جاؤ ان سب کا قتل کرو. اللہ ان کے دلوں میں دہشت پھیلا رہا ہے, ٹیرر پھیلا رہا ہے, جاؤ ان سب کا قتل کرو. اور مسلمانوں کا ٹیرر ان کے دل میں ہونا چاہیے, اللہ کا نہیں ہو سکتا. یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے, یو آر موسٹ فیئرفل ود ان دیئر بریسٹ دین اللہ. اللہ کی نسبت تمہارا قہر, تمہارا ٹیرر, تمہاری ڈر ان کے دلوں میں ہونا چاہیے. یہ جو انڈین ہندو ہے نا, یہ اس معاملے میں گدھے ہیں. یہ مسلمانوں کو اپنا دوست بنا کے بیٹھے ہیں. میں انہیں گدھا ہی کہتا ہوں. کیوں کہتا ہوں گدھا؟ کیونکہ مسلمانوں کو دوست بنا کے بیٹھے ہوئے. بہت کم ہندو ایسا ہے جو اس چیز کو سمجھتا ہے کہ مسلمان یہاں پہ گجوائے ہند کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. مگر 90% ہندو سمجھتا ہے نہیں یار یہ انسان ہے, اچھے لوگ ہیں, ہمیں ان سے پیار سے ملنا ہے, ہم نے ان کے اللہ کو بھی پیار کرنا ہے, ان کو بھی پیار کرنا ہے, ان کے محمد کو بھی پیار کرنا ہے. میرے جیسا بندہ جب آ کے اوپن آیتیں دیتا ہے کہتے ہیں تو جو ہے نا غلط ہے, تو اللہ کو گالی دے رہا ہے, تو محمد کو گالی دے رہا ہے. میرے چینل پہ اتنے لوگ کمنٹ کرتے ہیں نا جس کی انتہا کوئی نہیں. کس وجہ سے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے. میں تو کھول کے آیتیں دکھاتا ہوں قرآن میں کیا لکھا ہے. سر یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, کیونکہ میرے پاس بھی جو ہے وہ بہت اچھے خاصے پروفیسر بھی ہیں اور پنڈت بھی ہیں اور مطلب وید گیانی بھی ہیں, سب کچھ بھی ہیں. وہ یہ جو یہاں کے لوکل ہیں نا سر, وہ میرے پاس آ کے میٹنگ کرتے ہیں اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں باتیں مطلب ایک کرنے کی. جب مجھے تو بڑا اچھا لگتا تھا جب یہ باتیں میرے سامنے نہیں آئی تھی. وہ یہ کوشش کرتے ہیں بتانے کی کہ یہ وید اور بائبل ہو یا قرآن ہو, جو بھی ہے وہ ساری ایک ہی سورسز سے آئی ہیں اور وہی اللہ ہے. اگر یہ ایک ہی سورس سے آئی ہیں تو اس میں اتنا تصاد کیوں ہے؟ تصاد کہتے ہیں کنٹراڈکشن کو. اتنا اپوزیشن کیوں ہے؟ چلے میرے بھائی, تھینک یو سو ویری مچ. آپ کو پتا لگا کہ اللہ بھی ایک ٹیررسٹ ہے اور محمد بھی ایک ٹیررسٹ ہے, تو آپ کے اس بات کا بھی جواب آ گیا. جی ساجد بھائی, آپ کوئی بات کر رہے تھے فائنلی, پھر ول کلوز اٹ. نہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی. وہی حدیثوں کے متعلق پوچھ رہا تھا. حالانکہ ایک بھائی کو میں دیکھ رہا تھا کہ پرائیویٹ چیٹ میں انہوں نے لکھا تھا, یہ جب بھائی آئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ میں قرآن اونلی ہوں, تو انہوں نے ایک میسج کیا تھا کہ انکار حدیث الہاد کی پہلی سیڑھی ہے. ہم کو لگتا ہے کہ یہ جو حقیقتاً یہ بھی ہے کہ اگر حدیثوں کو دیکھا جائے تو اب حدیثیں جو عام مسلمانوں کو نہیں بتائی گئیں, جب ان تک جاتی ہے تو وہ چونک جاتے ہیں کہ یار یہ کیا لکھا ہے ہماری کتابوں میں. ہاں ہماری کتابوں میں. پھر وہ ان کے پاس ایک بہانہ رہتا ہے کہ نہیں, میں حدیثوں سے جان چھڑانا چاہتا ہوں. حدیثوں سے جان چھڑا کے جیسے ہی وہ قرآن اونلی آتے ہیں تو پھر جیسا کہ آپ نے ابھی ان بھائی کو سیدھی راہ صراط مستقیم پہ چلایا ہے, آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد. جی بھیا, فائنلی یو آر آؤٹ آف دا ہاؤس کمپلیٹلی. ایڈم صاحب کو اور ساحل بھائی کو بھی بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بہت بہت دھنیہ واد سر. مبارک ہو جی, سلامتی سے جائیں. تھینک یو. تو بہت شکریہ سر. بس وہ میرا سوال رہ گیا, وہ آپ نے کہا تھا کہ آگے مطلب کیا اوکے آگے کیا. یس, ویری گڈ کوشچن سر. دیکھیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرے مطابق سچ اور حق کیا ہے, رائٹ. اور میرے مطابق سچ اور حق یہ ہے کہ آپ نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھیں, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا, آپ ان کی کتابیں بھی پڑھیں اور اپنے لیے سچ اور حق نکالیں. میرے لیے کرائسٹ از سچ اور حق, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھیں اور کرائسٹ کی باتوں کو پڑھیں اور دیکھیں اور سمجھیں, اور جب کوئی سوال ہوگا تو سیٹرڈے کو میرے چینل پہ آ کے سوال کیجیے گا. سر میں ایک لاسٹ بات پوچھنا چاہوں گا اگر آپ کے پاس ٹائم تو. بتائیے. وہ یہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا راج لگا ہوا ہے. سر اس کے
پیچھے بات یہ ہے کہ میں مطلب سناتن کی طرف جو ہے وہ کافی جو ہے وہ سر آپ بالکل پڑھیے، اگر آپ کو انکلائنڈ تھا پسند آئے تو کافی. ایکسپٹ کیجیے. بالکل ٹھیک ہے سر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اچھا سر. دیٹ از یور اون فائنڈنگ آف ٹروتھ. اگر آپ وہ وہاں پہ سچ مل رہا ہے سر، میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کو گھسیٹوں؟ آپ نے پوچھا میرے مطابق، میں نے آپ کو اپنے مطابق بتایا. آپ رائٹ سر میں آپ رائٹ کے آپ نے میرے مطابق میں پوچھا نا، یہ پوچھنا میں نے چاہ آپ رہا کو ہوں بتا دیا میرے مطابق. جی جی اب میرے سے بھی آپ کو کر اگر لینا کچھ سوال. ٹھیک ہے ٹھیک او سوری ساحل بھائی سے بھی آپ کر سکتے ہیں. ساحل نہیں بھائی سے کر ایڈم لیں. آپ پہلے کمپلیٹ کرو، ایڈم صاحب پہلے کمپلیٹ کرو آپ. ہاں بھائی میں اسے بھی کہہ رہا ہوں سر، دیکھیں آپ نے اگر مجھ جی سے پوچھ لیا تو میں اپنے مطابق بتا سکتا ہوں. رائٹ میں کسی اور ہاں کے مطابق تو نہیں بتا سکتا. ٹھیک رائٹ ساحل صحیح بھائی کا آنسر فرق ہوگا، ٹھیک ہے میرا آنسر ٹھیک فرق ہے ہوگا، کسی اور کا ٹھیک ہے آنسر فرق ہوگا. کریکٹ. اور ڈیسیجن مجھے اب لینا ہے آپ کے ڈیسیجن پاس مجھے اب لینا اب ہے آپ کے پاس جب ہاں اب آپ کے پاس جب اسلام کے لینزز اتر گئے اور آپ ہوں گھر سے باہر نکل آئے اور روڈ پہ کھڑے ہو گئے، اب آپ کے پاس ڈھیر سارے گھر نظر آ رہے ہیں آپ کو. رائٹ ہاں اب چونکہ آپ کے پاس یہ ڈھیر سارے گھر ایگزسٹ نظر سیم آ رہے ہیں تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ہاں نے کس گھر کو ایکسپٹ کرنا ہے. رائٹ آپ ہر گھر کے بارے میں پڑھ لیں، ٹھیک سر جو آپ کو پسند آ جاتا جی ہے، سر جو آپ کو صحیح لگتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہی سچ ہے، ایکسپٹ اٹ. دیٹس یور چوائس. جی سر چونکہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں رائٹ اپنا ویو ہی بتا سکتا ہوں، کسی اور کا نہیں بتا سکتا ہوں. رائٹ ٹھیک ٹھیک بہترین. سر ساحل بھائی جی کا ساحل بھائی. ریویو لے لوں ساتھ میں. ہاں میں تو یہ کہوں گا بھائی کہ زندگی جی آگے آپ کی باتوں سے، آپ کی آواز سے آپ ابھی کافی جوان لگ رہے ہیں، تو کافی زندگی، حالانکہ موت کا کوئی سر بھروسہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک جو نارمل جی چیز جی ہے کہ ابھی زندگی آپ کی کافی لگ رہی ہے، تو پہلے تھوڑا سکون لے لیں. آدمی ایک کمپنی میں کام کرتا ٹھیک ہے 3-4 سال 5-6 سال، جب وہ چھوڑتا ہاں ہے تو ویکیشن پہ جاتا ہے، صحیح جی ہاں صحیح صحیح ہے نا؟ تو ہاں تھوڑا سا پہلے جی ہاں جی آرام بالکل سے تھوڑا اس سے باہر نکلے، تھوڑا ایسی زندگی گزارے، ویکیشن سمجھے اس کو، خوش رہیں. اور اس کے بعد دو ٹھیک چیزیں، ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ ہمارے جیسے یعنی میرے جیسے بھی بن سکتے ہیں. میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا خدا ہے یا نہیں ہے. اور دوسری بات، ہم لوگ ایک صحیح ملک میں رہتے ہیں، آپ بھی اسی ملک سے بلونگ کرتے ہیں. ہمارے لیے کانسٹیٹیوشن ہے، ٹھیک لاز ہے. وی نیڈ ٹو انشور دیٹ وی جی جی ڈو ناٹ بریک دی لا. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز صحیح یہ ہو گئی کہ بہت سارے لوگ جو ہے میرے اس فلسفے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، بیکاز دے نیڈ سم کائنڈ آف سپریم پاور والا کانسیپٹ، سپریم بینگ والا کانسیپٹ. اگر آپ کا رائٹ وہ کیٹیگری میں اگر آپ فال اچھا کرتے، آپ وہ خدا کے تصور کے بنا آپ کا ذہن جو ہے وہ آپ کو یہ نہیں کر رہا ہے، یعنی ایک وہ کنٹینٹمنٹ آپ کو نہیں مل رہا ہے، تو جیسے کہ ایڈم صاحب نے ہاں بتایا کہ آپ گھر باہر نکلے ہیں، اس میں بہت سارے گھر سر موجود ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ سر، اس میں ایکچولی اس میں کنٹینٹمنٹ نہیں بلکہ یہ کہ سینس آف سیکورٹی نہیں ہے آ رہی ہے. سینس آف سیکورٹی مطلب سیکورٹی فیل نہیں ہو رہی ہے کہ یہ بالکل وہ اکیلا پڑ جانے والی اچھا بات ایسی ہو رہی ہے. رافع تو بھائی، اسی کے لیے رافع بول رہا بھائی، ہوں نا میں. ہاں رافع بھائی، ساحل بھائی کا پہلا جی پوائنٹ دیکھیں، انہوں نے کہا تھوڑی دیر کی بریک لے کے دیکھنا شروع کریں، تو وہ صحیح دیکھنا کہہ رہے ہیں. شروع کرے. ٹھیک صحیح ہاں، میں بی بھی سنسیئر. ہوں اور ایک چیز ایڈم صاحب ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ جو کہاوت ہے نا کہ بھائی دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی بہت پھونک پھونک کے پیتا ہے. تو آپ ایگزیکٹلی کوئی بھی آئیڈیالوجی کو ایکسپٹ کر لے، وی ڈونٹ ہیو اینی ایشو. آپ کرسچن بن رہے، آپ سناتنی بن رہے، آپ بدھسٹ بن رہے، آپ کچھ بھی بن رہے، وی ایبسولوٹلی ڈونٹ ہیو اینی ایشو. بٹ انشور کہ آپ اگر کسی رائٹ آئیڈیالوجی کو یا ریلیجن کو آپ ایکسپٹ کرتے، اس کو چاہے لوگ دھرم کہہ رہے یا ایڈم صاحب اس کو ریلیشن شپ کہتے ہیں، آپ کچھ بھی ایکسپٹ کر رہے، انشور کہ آپ نے بہت اچھے سے اس کی تحقیق کی ہے، ہر اینگل سے، اس کے پلس اس کے جی نیگیٹیوز بھی آپ نے سنے ہیں. سب چیز جی انشور کرنے کے بعد کوئی آپ جو ہے کسی گھر پہ جانا.
That is my advice. चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया हमने मैं आपकी आप साहिल सब भाई की लोगों बात का से बहुत 100% एग्री करता हूँ भाई, मैं साहिल भाई की इस ठीक बात से 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि जी अगर आप दोबारा किसी घर में दाखिला ले रहे हैं ना, तो आपको जी 100% यकीन होना चाहिए, ताकि आपको कोई हिला ना सके, ठीक पढ़ के, समझ के, राइट अंडरस्टैंड करके, हाँ बगैर उसके नहीं। ठीक क्योंकि अगर आप पढ़ राइट के, राइट समझ के, सही अंडरस्टैंड करके उस घर में सही दाखिल होंगे ना, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती, कोई ताकत जी भी जी दुनिया की नहीं हिला सकती। हम्म That's the आज भाई reality. जाके हिलाएंगे राइट इस्लाम का। तो कहने का मतलब ये तो था भाई, हाँ थोड़ा रेस्ट ले लें जी और दीपक कलाल को थोड़ा सुने, राजू तलवार को सुने, जेठालाल को देखें, हाँ अबे कुछ दिन ये हंसी कौन है? मजाक करें। हाँ, मैं म्यूट करूं? अच्छा, नहीं, ये कौन है? कौन? दीपक कलाल? हाँ, ये कौन है? अरे क्या बात करते यार, कभी देखना रोम लाला जी, रोम अपना नबी भाइयों, है। हेलो सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। यार ना कर हाँ, साजिद, क्या कहाँ पहुंचा रहा है बंदे को, शरीफ इंसान है यार वो। नहीं, थोड़ा आराम तो करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, उसके बाद फिर अपना चॉइस देखें। जी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन प्यारे भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत सेंसिबल इंसान है आप। आई एम श्योर कि आप लाइफ में आगे बहुत ऊंचे तक जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंजॉय योर लाइफ और खुश रहे। थैंक यू सो मच। साहिल भाई बड़ी अच्छी बात हुई यार इनके साथ, बहुत रस्सी के यस, बाद एक एंड अच्छा स्पेशल मुसलमान थैंक्स टू यू एडम, स्पेशल थैंक्स टू यू, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ये एक तो शिया लोग जो आते हैं और दूसरा जो हमारे अहले कुरान आते हैं, तो आपसे अच्छा इलाज इनका कोई नहीं कर सकता। तो थैंक यू सो थैंक यू मच। सो Absolutely मच right. सर, आपके बिल्कुल। सराहने का बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, अप्रिशिएट इट सर। यार कुछ ये सुपर चैट लेते साहिल हैं, साहब, बहुत सारी पड़ी है। हाँ साजिद मैं साहब अक्सर बोलिए। कहता हूँ कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लाला जी का खासा होती हैं। इस उनमें लाला जी को पूरी महारत हासिल होती है, किस इंसान को या किस हैवान को किस नब्ज के साथ पकड़ना है कि उसका मर्ज जाहिर हो जाए। ये बहुत बहुत जबरदस्त बात है। हालांकि इमाम आजम के बारे में गालिबन इमाम शाफी ने कहा था या किसी दीगरे ने कहा था कि अगर ये एक खंबा है, पत्थर का है, लकड़ी का है, अगर ये सोने का साबित करना चाहें, सोने का, तो पल भर में कर देंगे और लोगों को मानना पड़ेगा। तो इल्म के बहर ज़खार का अगर खिताब किसी को दिया जाए तो मेरी तरफ से लाला जी को दिया जाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो इल्म रखते हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, इनको हमारे एडम साहब अच्छे से झेल लेते हैं और झेल सकते हैं, अच्छे से बातें कर सकते हैं। और जो डंगर है, तो डंगरों को झेलने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। डंगर डंगरों की डंगर डंगरों को स्पेशलिस्ट। झेलने की स्पेशलिटी मेरे पास है। डॉक्टर साहिल एक्स मुस्लिम डंगर स्पेशलिस्ट। डंगर साहिल भाई स्पेशलिस्ट। धन्यवाद यार, साहिल भाई कमाल ही बात करती, डंगर स्पेशलिस्ट बन गए यार साहिल भाई आप। ऐसा ना करें यार। डंगर डॉक्टर ना बोल देना यार। यार वो बेचारा भाई बाज दफा कुछ ऐसे मुसलमान आते हैं कि मैं कहता हूँ साहिल भाई प्लीज खाओ यार, आजा यार, आजा तेरी बारी, मैं जा रहा है, इसको तू ही झेल। यार वैसे ये साहिल में महारत है वैसे, बाय द वे एक्सट्रीम किस्म के स्टूपिड लोगों को भी ये लाइन पे ले आता है, ये यानी ये इसका खासा है, ये इसका खासा है। ऐसा ऐसा बंदा जिसके साथ आप बात करते हुए आप दिल करेगा यार दीवार में सर फोड़ के भी मार दूं, उस वक्त उसको भी ये बात करा लेता है यार, ये इसका खासा है वैसे, क्वाइट फ्रैंकली आई कांट डू दैट। और बार बार जब ये मेरे चैनल पे नहीं होता तो मैं मिस करता हूँ इसको बार दफा कि यार अगर यहाँ पे साहिल होता ना, बल्कि मेरी जो दूसरी बीवी है ना, तीसरी नहीं दूसरी वाली, वो बार दफा मुझे आके कहती यार इस मौके पे साहिल को होना चाहिए था यार, इस मौके पे। अच्छा वो कहती नहीं एडम तू नहीं है, इस मौके पे साहिल नु होना चाहिए थी, तूने इसका जो सही बात बात की, है। अगर साहिल होता ना वो इस तरीके से बात करता, इस तरीके से बात करता तो सीधा कर लेता, इस मौके पे साहिल होना चाहिए था। यानी मेरी बुढ़ी कहती है इस मौके पे साहिल होना चाहिए था, मैं है बुढ़ी तू मेरी बुलांदी तू साहिल नु है। यानी सीरियसली यार, ये मेरी दूसरी बीवी जो है ना, वो उसको मुझे जरा
طلاق دینی پڑے گی لگتا ہے, گیم خراب ہو رہی ہے. طلاق بتہ دیجیے گا یا طلاق رجعت دیجیے گا تاکہ اس کو دوبارہ لوٹانے میں آسانی ہو. ہاں ساحل بھائی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر یہ کتے کو دیکھ لیں اور اس کی پونچھ مکمل طور پہ گھومی ہوئی ہو تو سہلاتے آرام سے اس کو سیدھی کر ہی دیتے ہیں. تھوڑا ٹائم لگتا ہے حالانکہ ہو جاتا ہے لیکن سیدھا.